آپ نے سنا ہوگا کہ بھارتی بی جے پی جو جماعت ہے وہ انتہا پسند ہے. پچھلے 5 سال ہم نے دیکھ لیا پاکستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کی گئیں, کشیدگی کی باتیں کی گئیں, اور برطانوی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مودی کو جتوایا جا رہا ہے اور وہ دھاندلی بھی کر رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جو انہوں نے منشور جاری کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کیا کہیں گے منشور کے حوالے سے؟ اور ساتھ ساتھ اگر مودی جیت جاتا ہے تو خطرات یہ ہیں کہ مزید جو ہے کشیدگی بڑھ سکتی ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مودی جو ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے, جس سے مجھے وہ کافی شک ہے کہ شاید یہ ہو, جو کہ انہوں نے 5 سال جو انہوں نے جس طرح ڈیلیور کیا ہے وہاں پہ, اور جس مینڈیٹ کے اپنا پرومسز کے ساتھ وہ آئے تھے, وہ تمام کام جو ہے نہیں ہو سکے, کیونکہ بھارت کے انٹرنل حالات میں اور خرابی آئی ہے, مائنورٹیز کو بہت پرسیکیوٹ کیا گیا ہے, ایکسٹریمزم بہت بڑھ گئی ہے, ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ اکانومی جو ہے وہ نیچے آئی ہے 5 سال کے مقابلے میں. ایک بے چینی ہے بھارت کے میں عوام کی, وہ خاص کر مودی کے خلاف. تو وہ یہ کہ مودی کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑی افیکٹ ہوئی, اور ریسنٹلی جو انڈیا پاکستان کی جو ٹینشن ہوئی ہے اس میں تو آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کیسے انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ نے عوام کے ساتھ غلط بیانی کی, ان کو مس ریڈ کیا, جھوٹ بولے. تو لہٰذا اس وقت لوسٹ ایپ پہ ہے ان کی اپنا کریڈیبلٹی, اور یقیناً اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے آنے والے الیکشن میں. لیکن دوسری چیز ذہن رکھیں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے, یہ خاص کر کرتارپور کوریڈور کا معاملہ جو پاکستان نے کا ایک بڑا زبردست انیشیٹو رہا ہے, یا خاص کر جنرل باجوہ صاحب جو ہے آرمی چیف, وہ اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان, میرا خیال ہے اس میں کشمیری یہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں انڈیا میں وہ تو بہت خوش ہیں, لیکن انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ آر ایس ایس بی جے پی ٹائپ لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے دے آر انہیپی کہ جناب یہ پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک پاکستان لے گیا, ایک ڈپلومیٹک اور بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ چلا گیا ہے. تو لہٰذا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے کرتارپور کوریڈور کی انیشیٹو کو وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں, گو کہ بات چیت تھوڑی بہت چل رہی ہے. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان تمام حالات کی وجہ سے ابھی آج ہی میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ جو بادشاہی مسجد کے جو امام ہیں بخاری صاحب, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اب مسلمانوں کو نہیں کہیں گے کہ وہ اپنا بی جے پی کو سپورٹ کریں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی صورتحال الیکشن میں کافی گمبھیر ہے, اور یہ جو کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 35A 370 جو انہوں نے کہا ہے کہ ختم کرنے کا اعلان کیا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خطرات یہ ہیں کہ وہاں پر ہندو بھی آ کر آباد ہو جائیں, ہندو بستیاں, ہندو کاروبار ہو جائے, تو یہ بہت خطرناک منصوبہ ہوگا. دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے اس میں یہ بات آپ سے چند سال پہلے نہیں کہہ سکتا تھا, لیکن آج میں بالکل برملا یہ بات کر سکتا ہوں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میری نظر میں انڈیا کے ہاتھ سے آلریڈی نکل چکا ہے, کیونکہ اب وہاں پہ ایسے چیز جو وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں, کشمیری عوام ہیں, بچے ہیں, اب وہ سارے فریڈم فائٹر بن گئے وہاں پہ, اور جس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا گیا پچھلے 3-4 سالوں میں, تو میرا خیال ہے کہ وہ انہیں تو یہ تو وقت کی اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ جب کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اعلان کر دیں کہ جی کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اب انڈیا کے ساتھ جو ہے رہنا نہیں چاہتے, اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انٹروین کرے, اور یو این ریزولوشن کے مطابق جو ہے یہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ہمیں جو ہے وہ حق دیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ صورتحال اس طرح بڑھ رہی ہے. انڈیا کے اندر بھی اب آوازیں بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہم نے ملٹری وہاں پہ فوج کو استعمال کیا, لاکھوں فوجی ہیں جنہوں نے جو مظاہر ڈھائے ان لوگوں پہ, تو اس کا پورا نیگیٹو فالو آؤٹ ہوا ہے, اور وہ بھی سمجھ گئے کہ جناب ایک پالیسی جو ہے یہ بیک فائر کر گئی ہے. دیکھیں نا فاروق عبداللہ صاحب اور ایسے لوگ, محبوبہ مفتی, یہ لوگ جو ہیں اب یہ بھی کھلم کھلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الائنڈ رہے ہیں اپنا نیو دہلی کے ساتھ, اب وہ بھی کھلم کھلم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کے معاملات جو ہیں جو یوز آف فورس ہے, وہ کشمیر تو ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر